اب ہم تجزیہ کرتے ہیں اسلام میں خدا کے تصور کا۔ بہترین جواب جو کوئی شخص آپ کو دے سکتا ہے اسلام میں خدا کے تصور کے بارے میں وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 جو کہتی ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ ہے 4 لائنوں کی تعریف خدا برتر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ خدا برتر ہے، اگر وہ شخص ان 4 لائنوں کی تعریف پر پورا اترتا ہے تو ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس شخص کو خدا برتر ماننے میں۔ پہلی قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ دوسری اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تیسری لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے۔ چوتھی ہے ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 یہ کسوٹی ہے تھیولوجی کی۔ تھیو کا مطلب خدا، لوجی کا مطلب مطالعہ۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 قرآن حکیم سے کسوٹی ہے تھیولوجی کی۔ کوئی بھی خدا برتر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر وہ امیدوار ان 4 لائنوں پر پورا اترتا ہے ہم اسے مان لیں گے خدا برتر۔ اور عالمی بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ مانیں اور عبادت کریں ایک خدا برتر کی۔ اس لیے جو کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اگر وہ ان 4 لائنوں کی تعریف پر پورا اترتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس امیدوار کو خدا مان لینے میں۔ آپ جانتے ہیں بہت سے جھوٹے لوگ ہیں جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آئیے ہم تجزیہ کریں کہ وہ امتحان پاس کرتے ہیں یا نہیں۔ اور ایسے لوگوں میں سے ایک ہیں بھگوان رجنیش۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا تھا۔ میری ایک تقریر کے درمیان سوال جواب کے وقت میں وہاں موجود تھا ہمارا ایک ہندو دوست جس نے کہا کہ ہندو نہیں مانتے بھگوان رجنیش کو خدا۔ میں نے اس سے کہا میں اتفاق کرتا ہوں اور میں نے ہندو صحیفے پڑھے ہیں، کہیں پر نہیں کہتے ہندو صحیفے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہندوازم بھگوان رجنیش کو خدا تسلیم نہیں کرتا۔ آئیے ہم تجزیہ کریں ایسے لوگوں کے دعوے کا جو کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا برتر ہے۔ پہلا امتحان ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ کیا بھگوان رجنیش ایک ہی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے انسان ہیں جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خاص طور سے اس ملک میں بہت سے لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا وہ ایک ہی ہے؟ لیکن اس کے ماننے والے وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک ہی ہے۔ ہم چلتے ہیں اگلے امتحان پر۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا بھگوان رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جانتے ہیں ان کی سوانح حیات سے ان کو بیماری تھی استھما کی، دائمی درد کمر کی، ڈائبٹیز یعنی شکر کی، اور وہ کہتے ہیں کہ امریکی سرکار نے جب انہیں گرفتار کیا انہوں نے انہیں دیا سلو پوائزن۔ تصور کیجئے خدا کو سلو پوائزن دیا گیا۔ تیسرا امتحان ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے، اور ہم جانتے ہیں ان کی سوانح حیات سے کہ رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والدین تھے ماں باپ جو بعد میں خود ان کے چیلے بن گئے، اور 1981 کے سال میں رجنیش امریکہ جاتے ہیں اور ہزاروں امریکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور اوریگن ریاست میں وہ اپنا گاؤں بساتے ہیں رجنیش پورم کے نام سے۔ بعد میں امریکی سرکار نے انہیں گرفتار کیا اور انہیں جیل میں رکھا، اور 1985 میں انہیں نکال دیا گیا، انہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ وہ انڈیا واپس آتے ہیں 1985 میں، اور پونا شہر میں وہ شروع کرتے ہیں خود کا ادارہ دا اوشو کمیون۔ اور اگر آپ وہاں جائیں یہ لکھا ہوا ہے وہاں پتھر پر کہ بھگوان رجنیش، اوشو رجنیش کبھی پیدا نہیں ہوئے نہ کبھی مرے، لیکن زمین کا دورہ کیا انہوں نے 11 دسمبر 1931 سے 19 جنوری 1990 تک۔ وہ یہ لکھنا بھول گئے کہ ان کو ویزا نہیں دیا گیا تھا دنیا کے الگ الگ 21 ملکوں میں۔ تصور کیجئے کہ خدا برتر زمین کا دورہ کر رہا ہے اور اسے ویزے چاہیے۔ اور آخری امتحان ولم یکن لہ کفوا احد،
کوئی اس جیسا نہیں ہے. یہ اتنا سخت ہے کہ کوئی نہیں پاس کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. خدا برتر ہی پاس کر سکتا ہے. جس لمحے آپ موازنہ کر سکتے ہیں خدا برتر کا دنیا میں کسی سے، دنیا میں کسی چیز سے، وہ خدا نہیں ہے. مثلاً اگر فرض کر لیں کوئی کہے خدا برتر 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے آرنولڈ شوازنگر سے. آپ جانتے ہیں آرنولڈ کو؟ ایک شخص ہے جسے خطاب دیا گیا تھا مسٹر یونیورس کا، عالم کا سب سے طاقتور آدمی. اگر کوئی کہتا ہے خدا برتر کو 1000 گنا زیادہ طاقتور آرنولڈ شوازنگر سے، جس پل آپ خدا برتر کا موازنہ کر سکتے ہیں دنیا کی کسی بھی چیز سے، چاہے وہ آرنولڈ شوازنگر ہو یا کنگ کانگ یا دارا سنگھ، چاہے 1000 گنا ہو یا کروڑوں گنا، جس پل آپ خدا برتر کا دنیا کی کسی شے سے موازنہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا برتر نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں ہے. یہ 4 لائنوں کی تعریف ہے خدا برتر کی جو قرآن حکیم میں دی گئی ہے، جو دین کی کسوٹی ہے.